میرے پاکستانیوں، یہ بجلی ابھی آ جائے گی تھوڑی دیر کے بعد. آپ سب جانتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کا کیا حال ہے. آ جائے گی بجلی. میں آج اپنی قوم کی طرف سے اپنی عدلیہ کو مبارک دینا چاہتا ہوں. اور مبارک کیا دینا چاہتا ہوں کہ جو سفر آج سے 26 سال پہلے میں نے شروع کیا تھا، انصاف کی تحریک. انصاف کی تحریک کا مطلب ہوتا ہے رول آف لا، قانون کی حکمرانی. انصاف کا مطلب ہوتا ہے سب قانون کے سامنے ایک برابر. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، میں اپنی نوجوان نسل کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ امیر اور غریب ملکوں کے اندر فرق ہی ایک ہے. امیر ملکوں میں انصاف ہے، رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہے. جس ملک میں بھی غربت ہے، ایک ایک ملک آپ دیکھ لیں، ادھر جنگل کا قانون ہے، ادھر طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا. اس لیے آج جو اس راستے، یعنی وہ راستہ جو انشاءاللہ پاکستان کو ایک عظیم قوم بنائے گا، وہ اس راستے کے اوپر ہم نکل چکے ہیں. ہمارے سپریم کورٹ نے آج ایک ایسا فیصلہ کیا کہ اس نے پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے قانون کو انہوں نے آج اپ ہولڈ کیا. انہوں نے آج قائم کی قانون کی حکمرانی. اور اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری زندگی میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت کم دفعہ ایسے ہوا ہے. اور کاش کہ یہ پہلے ہو جاتا تو آج پاکستان ایک وہ ملک ہوتا جو ایک خوشحال ترین ملک ہوتا. ہم آج، ہمارے یہ حالات نہ ہوتے جو بدقسمتی سے آج پاکستان کے حالات ہیں کہ ہمیں ہر جگہ پیسے مانگنے پڑتے ہیں، قرضے مانگنے پڑتے ہیں، ہم ذلیل ہوتے ہیں، ہمارے لوگ ذلیل ہوتے ہیں، قوم کی عزت نہیں ہے. جو قوم اپنی عزت نہیں کراتی، دنیا اس کی عزت نہیں کرتا. تو یہ قانون اور انصاف، رول آف لا، یہ جڑے ہوئے ہیں خوشحالی کے ساتھ. ایک قوم صرف وہ خوشحال ہوتی ہے جدھر ترقی ہوتی ہے، وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے جس ملک کے اندر انصاف ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے. نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ اگر غربت ہٹانی ہے تو انصاف دو. تو اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ کہیں باہر سے قرضے لو یا پیسے مانگو. انصاف کرو، آپ کے ملک میں ویسے غربت ختم ہو جاتی ہے. جو امیر ملک ہے، سوئٹزرلینڈ کی میں مثال دیتا ہوں، رول آف لا انڈیکس میں، یعنی وہاں انصاف اس کو جو گریڈ کرتے ہیں تو وہ 99% ہے. تو اس لیے وہاں خوشحالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وسائل بھی نہیں ہے. تو آج میں اس لیے پھر بھی اپنی قوم کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا یہاں ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں، قبضہ گروپ ہے. اور یہ قبضہ کر کے بیٹھ کے اس ملک پہ پچھلی اپریل سے، اور انہوں نے ہر قسم کی پاکستان کے اندر جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو ختم کیا. انہوں نے ہر قسم کی قانون کی وائلیشن کی. انہوں نے وہ کام کیے جو کسی جمہوریت میں نہیں ہو سکتے، کہ وہ لوگ پہلے اقتدار میں آتے ہیں ایک آکشن کے ذریعے، الیکشن کے ذریعے نہیں، عوام کا مینڈیٹ لے کے نہیں آتے، پیسے خرچ کر کے، حرام کے پیسے سے لوگوں کو خرید کے ایک سازش کے تحت، اور بیرونی سازش ساتھ ملوائی انہوں نے اپنے ساتھ. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ باہر سے سازش ہوئی ہے، انہوں نے ساتھ ملائی. یہاں کے جو میر صادق تھے، انہوں نے غداری کی. انہوں نے باہر سے قوتوں کو اپنے ساتھ ملا کے یہ سازش کی گورنمنٹ گرانے کی. اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ آئے جنہوں نے وہ کام کیا ہے جو کسی جمہوریت میں ہو ہی نہیں سکتا. اپنے اربوں روپے، 1100 ارب روپے کے انہوں نے کیس معاف کروائے، صرف قانون بدل کے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے نیب کی امینڈمنٹ چینج کر کے 1100 ارب روپے کا فائدہ کروایا اپنے آپ کو. تو آج اور پھر انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح یہ اقتدار میں رہے، اور ہر وہ کوشش کی کہ کسی طرح عوام کی رائے نہ آئے. جو بھی بائی الیکشن ہوئے، اور اللہ کا کرم ہے کہ 30 بائی الیکشن جیتی ہے تحریک انصاف 37 بائی الیکشن میں سے جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے. تو اس لیے ڈرتے ہیں الیکشن سے، اور الیکشن سے بچنے کے لیے انہوں نے ہر کوشش کی، اور یہ پوری کوشش کی کہ جب
90 दिन के अंदर वाज़ेह था, आइन के अंदर वाज़ेह था कि 90 दिन से ज्यादा जब असेंबली डिसॉल्व की हमने, कुर्बान की अपनी दोनों असेंबलीज, तो जब यह वाज़ेह था कि 90 दिन के आगे नहीं जा सकता इलेक्शन, तो इन्होंने पूरी कोशिश की, गवर्नर्स को साथ मिलाया, इन्होंने हर कोशिश की कि किसी तरह यह इलेक्शन ना हो। और सुप्रीम कोर्ट ने जब आज फैसला किया, तो मैं पहले तो सुप्रीम कोर्ट को यह कहना चाहता हूं कि कौम आपके साथ खड़ी है। कौम इस मुल्क में तरसी हुई है इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये 99 नहीं है, 98-99 में जब इसने, इसी नून लीग ने एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को डंडों से अटैक किया और भगवाया वहां से, और फिर पैसे दिए, वही रफीक ताड़ड़, वो पैसे लेके, ब्रीफ केस लेके गया और कोयटा बेंच खरीदे। और वो चीफ जस्टिस जो सब आज तक सब सजाद अली शाह को समझते हैं कि वो एक ईमानदार, दयानतदार चीफ जस्टिस था, उसको सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने हटवाया। इन्होंने जुडिशरी को तकसीम किया। और आज मैं ये देख रहा हूं, लॉ मिनिस्टर ने जो ये स्टेटमेंट दी है, शर्मनाक है। फिर से जुडिशरी को तकसीम करने की कोशिश की, जबकि 5 मेंबर बेंच ने, सबने एक ही चीज कही कि 90 दिन से आगे नहीं जा सकता, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। 5 ने यह कहा, और उन्होंने 2 ने नहीं इत्तेफाक किया, लेकिन इस चीज के ऊपर तो 5 मुत्तफिक थे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने। और मैं ये जो लॉ मिनिस्टर की जो कोशिश है, और नून लीग की हमेशा ये कोशिश रही है कि ये इंसाफ से भागते हैं, ये आजाद अदलिया को कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये सारे इदारों को कंट्रोल करके ही गैर कानूनी चीज कर सकते हैं। जब तक जजेस इनके कंट्रोल में ना हो, और ये जब एक जज को टेलीफोन करके कह रहे हैं कि बेनजीर को 3 साल नहीं 5 साल सजा मिलनी चाहिए, ये उस तरह के जजेस चाहते हैं। इनको कभी भी आजाद और क्रेडिबल, दयानतदार अदलिया इनको कभी भी पसंद नहीं थी। और ये आज हैरत यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन एक फिजा मुल्क में बनी हुई है कि फिर भी शायद 90 दिन में इलेक्शन ना हो। ये, इससे क्या चीज हमें समझ आती है कि इतना नुकसान पहुंचाया है इस माफिया ने, ये शरीफ माफिया और जरदारी माफिया ने इतना नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान के इदारों को कि लोगों को इत्मीनान ही उठ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट जब फैसला कर दे तो इस पर गुंजाइश क्या रह गई? लेकिन आप तज्जिया नगार देखें, सारे कह रहे जो होंगे भी 90 दिन में इलेक्शन या नहीं होंगे। ये सवाल ही करने का मतलब ये कि इतना नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के इदारों को, कि लोगों को अब इस चीज पे एतबार ही नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा। मैं आज अपनी पार्टी की तरफ से, पाकिस्तान की अवाम की तरफ से फिर से अपने सुप्रीम कोर्ट को ये पूरा यकीन दिलाता हूं कि हम सब आपके साथ खड़े हैं। हम इंश्योर करेंगे, हम पूरा जोर लगाएंगे कि कोई चीज अब गैर आईनी ना हो। किसी तरह ये माफिया अपने आप को बचाने के लिए, फिर ना इलेक्शन से निकलने के लिए कोई ऐसे हरबे ना इस्तेमाल करे जो इन्होंने 99 में किए थे। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, दुनिया बदल चुकी है। आज जो पाकिस्तान का नौजवान है उसमें वो शऊर है जो कभी पहले नहीं था। जब 98-99 में जब भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था तो इस तरह का शऊर नहीं था। लोगों के पास ऐसी, ये जो इंफॉर्मेशन की रेवोल्यूशन आई है, ये जो मोबाइल फोन के जरिए आई है, ये ऐसा शऊर किसी में भी नहीं था। तो वो थोड़ी देर के बाद एकदम चुप करके इश्यू सेटल हो गया, माइट इज राइट हो गई, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस बन गई। जंगल का कानून आ गया कि जब आपने चीफ जस्टिस को भगा दिया तो सारे चुप करके बैठ गए। आज पाकिस्तान बदल चुका है। इस मुल्क में सारी कौम सारे इश्यू समझ चुकी है। ये जो आज आप कौम देख रहे हैं जो 30 बाय इलेक्शन जितवाए और जो हर ओपिनियन पोल कहता है
کہ قوم کیوں تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے؟ موبائل فونز کی وجہ سے. یہ جو آج سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا نے وہ لوگوں میں ایسا شعور ہے کہ 1 گھنٹہ لگتا ہے، آپ کوئی جھوٹ بولیں 1 گھنٹے کے اندر سارا پچھلا اگلا پچھلا بتا دیتے ہیں آپ کو کہ آپ نے پہلے کیا کہا تھا. اور اسی وجہ سے یہ پارٹیز نیچے گئی ہیں، جو مافیاز ہیں اس لیے ایکسپوز ہوئے ہیں لوگوں کے سامنے، کیونکہ ان کی ساری پرانی سٹیٹمنٹس تیار ہیں، لوگوں کے پاس ہے موبائل فون پہ. نہیں ہے تو سوشل میڈیا نکال لیتا ہے، اور جتنی تیز چیزیں وائرل ہوتی ہیں اخبار تو کل نکلے گا، آج ہی ساری شام کو سب کو پتا چل جاتا ہے ایشوز کا. تو میں آج کے فیصلے کے بعد جو ہم نے جیل بھرو تحریک تھی اس کو ہم نے اب ختم کیا، اور انشاءاللہ ہفتے کو سیٹرڈے کو ہفتے کو مغرب کے بعد ہم پورا لانچ کر رہے ہیں اپنی الیکشن کیمپین. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر میں اپنی کارکنوں کو، تحریک انصاف کے عہدیداروں کو آج بتا رہا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں آپ نے نکلنا ہے، کارنرز میٹنگ کرنی ہے، ایک جلسہ کرنا ہے، اور ادھر میں آپ سب کو اپنی یہاں سے خطاب کروں گا. اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ قوم کو میں یہ بتاؤں گا کہ جس دلدل میں ہم آج پھنس گئے ہیں اس سے نکلنا کیسے آپ، تو وہ کون سے ہم نے چیزیں کرنی ہیں پاکستان کو نکالنے کے لیے. کیونکہ یہ جو بیٹھے ہیں تو اب تو سیدھا مزید اندھیرے اور دلدل میں جا رہا ہے ملک، ان کے پاس تو اب کوئی راستہ نہیں ہے. انہوں نے جو معیشت کو جدھر پہنچا دیا ہے اب تو ان کے پاس کوئی اس کا راستہ ہی نہیں ہے. ان کا تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ کہیں سے قرضے لے لو، لیکن کیسے قرضے واپس کرنے ہیں ان کے پاس تو کوئی روڈ میپ نہیں ہے. اور نہ باہر کی کوئی بھی سرمایہ کار یا فورن انویسٹرز، نہ ان کا کوئی اعتماد رہ گیا ان پہ، نہ اندر سے کسی کا رہ گیا. اور وہ جو موڈیز کی لیٹسٹ ریٹنگ آئی ہے، جو کریڈٹ ایجنسی ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ ملک کی کتنی سکت ہے، کتنی طاقت ہے قرضے واپس کرنے کی، تو اس میں تو سب سے نیچے پاکستان اب پہنچ گیا. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا نہیں نیچے گرا. تو باہر سے نہ کسی نے کوئی پیسہ لگانا ہے پاکستان میں، نہ اندر سے، تو ان کے پاس تو اب ایک بند گلی میں پہنچ گئے ہیں، پاکستان کو پہنچا دیا ہے. تو انشاءاللہ ہفتے کی رات کو میں آپ کے سامنے ایک روڈ میپ رکھوں گا، کیونکہ الیکشن اب ہم اپنی کیمپین اناؤنس کرتے ہوئے آپ سب کو بتائیں گے کہ ہم نے اب کرنا کیا، آگے ہم نے کیسے کون سے وہ قدم اٹھانے ہیں جو انشاءاللہ پاکستان کو اس مشکل مرحلے سے نکالے گا. میں جو دوسری بات کرنا چاہتا ہوں آج وہ یہ کہ پچھلے 10 مہینے میں جس طرح کے پاکستان میں ہمارے لوگوں کی بنیادی حقوق جس طرح ان کو پامال کیا گیا، رد کیا گیا، جو ہمارے خلاف پرسیکیوشن کی گئی، انتقامی کارروائی کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوئی. یعنی جو انہوں نے ہمیں کرش کرنے کی کوشش کی، اور جیسے جیسے تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھتی گئی اتنے ہی انہوں نے وہ زیادہ وہ قدم اٹھائے ہمارے خلاف، ہر قسم کی، یعنی کیسز بنانا، تشدد کرنا، جو کبھی پاکستان میں کسی اپوزیشن کے اوپر اس طرح نہیں، کسی جمہوریت میں نہیں ہوا. ہمارے لوگوں کے اوپر میں کبھی بھی بھول نہیں سکتا کہ جو تشدد کیا گیا اعظم سواتی پہ، شہباز گل پہ، جو صحافیوں سے کیا گیا، یعنی کبھی اس طرح کے جو ارشد شریف، یعنی دردناک کہانی ارشد شریف کی کہ کیسے اس کے اوپر اس کو دھمکیاں دی گئی، موت کا خطرہ تھا، ملک سے باہر گیا، پھر کیسے شہید کیا گیا اس کو، اور باقی صحافیوں سے جو کیا گیا، جمیل فاروقی ننگا کر کے اس کو تشدد، ایاز امیر جیسے ایک دانشور جن کی رسپیکٹ ہے، عزت ہے معاشرے، ان کو جو ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، سمیع ابراہیم اس کو جو کیا، غلام حسین کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، اور پھر جو سوشل میڈیا کے لوگوں سے جو کیا گیا، لوگوں کو اٹھایا گیا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ماں باپ نے مجھے بتایا کہ ان کے ینگ بچوں کو اٹھایا گیا، 2 دن رکھا گیا، مارا پیٹا ان کو، اور پھر ان کو گھر واپس بھیجا، دھمکیاں دی گئی، کئی اسے سٹیٹمنٹس میرے خلاف دلوائی واپس بھیجتے ہوئے. یہ کبھی ایسے پاکستان میں نہیں ہوا. ہمارے کتنے